یہ کلمہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کی ایک بڑی لمبی عبارت ہے گرامر کی کتابوں میں جو لکھی جاتی ہے کہ مہما یکم من شیء بعد الحمد والبسملۃ والصلاۃ. یہ لمبی عبارت تھی، اس کا مخفف کر اما بعد کا کلمہ استعمال کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے استعمال کیا. یہ کہا جاتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے واضح، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فصل الخطاب، بڑے جامع کلمات دیے تھے. وہ یعنی کہ بڑے بڑے مفاہیم کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں سمو دیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کلمات میں سمو دیا کرتے تھے. تو کتابوں میں عموماً یہ لکھا ہوا کہ یہ کلمہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے استعمال کیا. اما بعد اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے حمد اور ثنا کے بعد. فہذا مختصر، بس یہ جو کتاب ہے نا جو میں لکھی ہے یہ ایک مختصر سی ہے، کوئی بڑی تفصیلی کتاب میں نے نہیں لکھی. یشتمل، یہ مشتمل ہے، علی اصول الادلۃ الحدیثیہ، حدیث کے اصولوں پر، للاحکام الشرعیہ، جو احکام شرعیہ کے لیے ہے. حدیث کے وہ اصول جو احکام شریعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، یہ کتاب انہی اصولوں پر مبنی ہے. یعنی اس پوری کتاب کے اندر میں وہ روایات لے کر آؤں گا کہ جو اصولی روایات ہیں. اصولی روایت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے احکام شریعت ثابت ہوتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کا طریقہ جن حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. فضائل اور مناقب اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ میں اس کے اندر ذکر نہیں کروں گا. اصول اصل کہتے ہیں بنیاد کو، اصول یہ جمع ہے اصل، ان کی اصل کہتے ہیں بنیاد کو. تو یہ قاعدے اور قانون کو بھی اصول کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی بنیاد رکھی جاتی ہے مسائل کی. جس طرح بنیاد کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلی سنگ بنیاد، جس طرح اس کے اوپر باقی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اسی طرح قاعدے کے اوپر بھی باقی شریعت کے احکامات کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اسی لیے اس کو اصول کا لفظ دے دیا جاتا ہے. الادلۃ الحدیثیہ، حدیثی دلائل. حدیثی دلائل کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی جو دلیلیں ہیں، دلیل کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے. تو الادلۃ الحدیثیہ یعنی کہ عام اصول نہیں، جو حدیث سے ثابت ہوتے ہیں وہ والے اصول، کیونکہ کئی اصول ایسے ہوتے ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہوتے. تو یہاں پر حدیث کے اصولوں کی بات کی جائے گی. للاحکام الشرعیہ، احکام یہ حکم کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ کا جو بھی خطاب ہے بندے کے لیے، اس کے لیے حکم کا لفظ استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے. الشرعیہ، شریعت. شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین اور اس کا دیا ہوا رستہ، اسے شریعت کہتے ہیں. حررتہ تحریرا بالغا، میں نے لکھا ہے اسے لکھنا جامع طریقے سے میں نے اس کو لکھا ہے. کیوں اس طرح کیا میں نے؟ لِيَصِيرَ مَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغًا، تاکہ جو اس کو یاد کر لے وہ اپنے ساتھیوں میں ماہر بن جائے، اپنے ساتھیوں میں وہ ماہر ہو جائے مسائل کے اندر، احکامات کے اندر. اور واقعتاً یہ ایسی احادیث ہیں کہ اگر آپ اس کتاب کو یاد کر لیتے ہیں زبانی، یا اس کتاب کو اتنا اچھا پڑھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اس کا نقشہ بیٹھ جاتا ہے، تو آپ یقیناً کسی بھی مسئلے کے حل کرنے کے لیے آپ آسانی سے اس کتاب سے رہنمائی لے سکتے ہیں. وَيَسْتَعِينَ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِي، اور ابتدائی طالب علم بھی اس سے مدد لے. وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ الْمُنْتَهِي، اور آخری درجے کی رغبت رکھنے والا بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وہ اپنا طریقہ بیان کر رہے ہیں. وَقَدْ بَيَّنْتُ عَاقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ، اور تحقیق میں نے بیان کر دیا ہے ہر حدیث کے بعد،
من اس کو بیان کر دیا اخرجہ جس نے اس حدیث کو نکالا تھا من الائمتی اماموں میں سے، اماموں میں سے جس نے اس حدیث کو بیان کیا ہوا ہے نا، میں نے اس کا نام دے دیا کہ بھئی اس حدیث کو فلاں نے بیان کیا۔ ایسا میں نے کیوں کیا؟ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ، امت کی خیر خواہی کے ارادے سے، کیونکہ اگر میں حوالے نہ دیتا تو لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے حدیث ڈھونڈنے میں، تو میں نے خیر خواہی کرتے ہوئے لوگوں کی مشکل کو دور کر دیا کہ جو حدیث لاؤں ساتھ اس کا حوالہ بھی دے دوں۔ فالمراد بالسبع، پس میری مراد 7 سے، جب میں یہ لفظ بولوں گا نا اخرجہ السبع تو اس کو 7 نے نکالا، تو 7 سے میری مراد کیا ہوگی؟ 7 سے میری مراد یہ 7 بندے ہوں گے، احمد والبخاری و مسلم و ابو داود و النسائی و ترمذی و ابن ماجہ، یہ 7 بندے ہیں۔ 6 تو وہی ہیں جن کو صحاح ستہ کا لفظ سے عام طور پر لوگ کہتے ہیں صحاح ستہ، اور 1 احمد۔ صحاح ستہ کی جگہ پر زیادہ محتاط لفظ ویسے ہے کہ کتب ستہ، کیونکہ ان میں ساری کی ساری حدیث 6 کتابوں میں تو صحیح نہیں ہے، وہ تو صرف بخاری مسلم کی تمام حدیث صحیح ہیں، اس لیے اکثر اہل علم جو ہیں وہ ان کو صحاح ستہ کی بجائے کتب ستہ کہتے ہیں۔ تو ویسے اگر اس کو صحاح ستہ بھی کہہ لیا جائے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غالب احادیث صحیح ہیں۔ تو جس چیز کا 50% سے زیادہ حصہ درست ہو تو یقیناً اس کا غلبے کی بنیاد پر اس کو وہ نام دے دیا جاتا ہے۔ تو غلبے کی بنیاد پر اس کو صحاح کا نام دینا صحیح ہے، لیکن اہل علم ویسے محققین علماء جب لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو وہ صحاح ستہ نہیں کہتے، وہ کتب ستہ کہتے ہیں۔ ہاں بخاری اور مسلم کی جب بات آئے تو وہ صحیحین کہتے ہیں، صحیحین کا مطلب ہوتا ہے 2 صحیح کتابیں۔ تو یہ 7 بندے، تو یہ 7 کے 7 ائمہ ہیں بہت بڑے۔ اب ہر ایک کا تعارف میں نہیں کروا رہا یہاں پر، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ان ائمہ کی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ہی انشاءاللہ وضاحت کرتے رہیں گے۔ وَبِالسِّتَّةِ، اور جب میں یہ کہوں گا نا اس کو 6 نے بیان کیا تو میری مراد 6 سے، مثلا ایک حدیث اگر 6 کتابوں میں آئی ہے نا تو میں 6 کتابوں کے نام نہیں لوں گا، میں اتنا کہہ دوں گا اخرجہ الستہ تو اس کو 6 نے نکالا۔ اچھا اس سے میری مراد کیا؟ من عدا احمدہ، احمد کے علاوہ جو باقی ہیں نا وہ 6 ہیں، پیچھے 7 تھے نا، اس سے احمد نکال دو تو 6 بن گئے۔ وبالخمسۃ، اور 5 سے میری مراد من عدا البخاری و مسلمہ، جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہے، پیچھے 7 آئے تھے نا، ان 7 میں سے 2 نکال دو، باقی کتنے بچے؟ 5۔ اور کون سے 2 نکالنے ہیں؟ بخاری اور مسلم۔ میں جب کہوں گا نا اس حدیث کو 5 نے بیان کیا، اس کا مطلب ہے احمد، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، بخاری مسلم کے سوا۔ وقد اقول، اور کبھی کبھی میں کہوں گا الاربعۃ واحمد، ہاں کبھی تو میں یوں کہہ دوں گا کہ 5 نے بیان کیا ہے، لیکن کبھی میں اور طریقے سے بھی کہوں گا، میں کہوں گا 4 اور احمد۔ اب 4 سے میری مراد کیا؟ ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد، یعنی اس طریقے کو میں 2 اندازوں سے بیان کروں گا، کبھی 5 کہہ کر اور کبھی 4 اور احمد کہہ کر۔ وبالاربعۃ، اور 4 سے میری مراد من عدا الثلاثۃ الاولى، جو پہلے 3 کے علاوہ، پہلے 3 کون سے تھے؟ احمد، بخاری اور مسلم۔ احمد، بخاری اور مسلم نکال دو تو باقی 4۔ جب میں کہوں گا نا اس کو 4 نے بیان کیا تو اس کا مطلب ہے ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ وبالثلاثۃ، اور میری مراد 3 سے من عداہم، یہ سمجھیے گا یہاں سے، من عداہم جو ان کے علاوہ ہے، کن کے؟ پہلے 3 کے۔ یہ ہم ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ الثلاثۃ الاول، پہلے 3 کے علاوہ، والاخیرہ، اور آخری کے علاوہ۔ آخری کون سا تھا ان میں سے؟ ابن ماجہ۔ دیکھیں پیچھے 7 پر، ان 7 میں سے آخری کون ہے؟ ابن ماجہ۔ تو جب میں کہوں گا نا 3، تو 3 سے مراد ہوگا پہلے 3 کو نکال دو اور آخری 1 کو نکال دو، تو باقی کون بچے؟ بولیں۔ ابن ماجہ تو نکال دیا ہم نے، اور پہلے 3 بھی نکال دیے، تو باقی کتنے بچے؟ ابو داود، نسائی، ترمذی۔ بارک اللہ فیکم۔ وبالمتفق، اور جب میں کہوں گا نا متفق یعنی جس پر اتفاق کیا گیا ہے، اتفاق کیے جانے سے مراد ہے علماء نے ان حدیثوں کے صحیح ہونے پر اور ان دونوں کتابوں کے صحیح ہونے پر اتفاق کر لیا گیا، تو اس سے کہا جاتا ہے متفق، اتفاق
کی گئی کتابیں، متفق علیہ کا معنی ہوتا ہے اس کے اوپر اتفاق کیا گیا، یعنی بخاری مسلم کا بھی اتفاق ہے۔ اور جب میں کہوں گا نا بالمتفق، متفق سے میری مراد البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم ہے۔ جب میں کسی حدیث پر اتنا کہوں گا متفق علیہ، مطلب یہ بخاری مسلم میں آتی ہے۔ وقد لا اذکر معہما غیرہما، اور کبھی کبھار میں ان دونوں کے ساتھ ان کے غیر کو ذکر نہیں کروں گا۔ کن دونوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم کے ساتھ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک حدیث بخاری مسلم میں بھی آتی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی آتی ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ 7 نے بیان کیا ہے یا 6 نے بیان کیا ہے، میں ان کے نام ہی نہیں لوں، میں صرف بخاری مسلم کا ذکر کر دوں، حالانکہ وہ باقی کتابوں میں بھی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بخاری اور مسلم کا نام لے لیا تو باقیوں کی ضرورت نہیں رہی، تو وہ بڑی کتابیں ہیں، ان کا نام ہی کافی ہے۔ وقد لا اذکر، اور کبھی کبھار میں نہیں ذکر کروں گا، معہما ان دونوں کے ساتھ، کن دونوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم کے ساتھ، غیرہما ان کے غیر کو، بس انہی کا نام لوں گا۔ وما عدا ذالک فہو مبین، دیکھو یہ میری اصطلاحات تھی 7 کتابوں کے حوالے سے۔ ہاں ان 7 کتابوں کے علاوہ اگر میں کسی اور کتاب سے حدیث لے کر آؤں گا نا، وما عدا ذالک، اور جو ان کتابوں کے علاوہ کوئی اور کتاب سے حدیث ہوگی، فہو مبین، پس وہ بیان کی ہوئی ہوگی، اس پر میں نام لوں گا۔ ابن ابی شیبہ، بہقی اور اسی طرح ابن خزیمہ، جو بھی اور کوئی کتاب ہوگی اس پر میں واضح طور پر نام لوں گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی کہ یہ کتابیں زیادہ استعمال ہوتی تھیں، ان کے لیے میں نے کوڈ ورڈ بنا دیے، ٹھیک ہے، مخفف کر دیا میں نے اس کا۔ اور جو بہت کم استعمال ہوتی ہیں، کبھی کبھار آئیں گی، ان کا میں نام لے لوں گا۔ وہ کون سی زیادہ استعمال ہوتی ہیں؟ وَسَمَّيْتُهُ بُلُوغَ الْمَرَامِ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے بلوغ المرام، مقصد کو پہنچنا، من ادلۃ الاحکام، احکام کی دلیلوں سے، میں نے اس کا نام یہ رکھا ہے۔ واللہ اسأل، اور اللہ ہی سے میں سوال کرتا ہوں، اللہ ہی سے سوال ہے جی آپ سے کہ یہ ہی کا معنی کہاں سے آیا؟ یہاں پر وہی قاعدہ لگا، التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، جو آج آپ نے تفسیر میں پڑھا۔ اصل میں تھا اسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، لیکن مفعول کو مقدم کر دیا لفظ اللہ کو، اور اسأل فعل کو بعد میں ذکر کر دیا، اس سے معنی یہ پیدا ہو گیا اللہ ہی سے میں سوال کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ میں کیا سوال کرتا ہوں؟ اللہ یجعل، یہ کہ وہ نہ بنائے، نہ وہ کرے، ما اس کو، علمناہ جس کو ہم نے جانا، جس کو ہم نے سیکھا، جس کو ہم نے جان لیا، علم حاصل کر لیا، علینا ہم پر، وبالاً وبال، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ جو ہم نے سیکھ لیا اس سے، اسے ہمارے اوپر وبال نہ بنائے۔ وبال کیسے بنتا ہے؟ کہ انسان اس پر عمل نہ کرے، یا اس کو صحیح بیان نہ کرے، اس میں خیانت کرے، یہ وبال ہوتا ہے۔ وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ، اور یہ کہ وہ ہمیں توفیق دے عمل کی، بما اس چیز کے ساتھ، یرضاہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے۔ کافی ہے جی، یہ آپ نے اصطلاحات یاد کرنی، اور کل سے انشاءاللہ ہماری پہلی حدیث شروع ہو جائے گی۔